اس کو کہتے ہیں غار حرا. تو اس میں حضور تشریف لے جاتے تھے اعلان نبوت سے پہلے. 5 دن 10 دن کھجور اور ستو لے کر تشریف لے جاتے تھے اور اسی غار میں عبادت فرماتے تھے. غار. جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو راستے میں غار تھا، پہاڑ تھا، جبل نور کہلاتا ہے. اس میں غار ثور، اس کا نام ہی غار ثور ہے. اس غار ثور میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت پر جب مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے تو وہاں پہنچنے کے بعد پھر اس کے اندر تشریف لے گئے اللہ کے حکم کے مطابق، اور اس غار میں حضور نے قیام فرمایا. وہ واقعہ آپ سن چکے ہیں، علماء کرام اس کو بیان فرماتے ہیں، میں اس کی تفصیل میں اس وقت جاتا نہیں ہوں. یہ غار جو ہے اس کا ذکر بھی قرآن مجید و فرقان حمید میں ہے. اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے اس غار میں یاد کیجئے، دیکھیے وہ واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابی سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ جب راتوں رات حضور نے مکہ معظمہ سے سفر اختیار کیا، کافر حضور کی تلاش میں پھرتے رہے تو حضور نے غار میں پناہ لی، غار میں تشریف لے گئے. اس غار ثور میں حضور نے قیام فرمایا. جب حضور اندر تشریف لے گئے کافر تو پیچھے پیچھے آ رہے تھے. جیسے حضور اندر داخل ہوئے مکڑی نے اللہ کے حکم سے جالا تان دیا اور باہر کبوتر جو تھے وہ غٹر غوں کرتے پھر رہے تھے. کافر جو تھے وہ وہاں سے آئے، پیچھا کر رہے تھے حضور کا، تلاش میں تھے. تو قدموں کے نشان نظر آئے. بعد میں کہا کہ اب اس کے بعد کوئی نشان نہیں نظر آ رہا. تو غار میں ہوں گے، غار میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ غار میں اندر جانے کا رستہ جو ہے اس میں تو مکڑی نے جالا تانا ہوا ہے. تو مکڑی کا جالا تو بہت دنوں میں بنتا ہے، کوئی 1 گھنٹے میں تھوڑی بنتا ہے. مکڑی کا جالا کئی مہینوں میں جا کے تیار ہوتا ہے. تو اندر کیسے جا سکتے ہیں؟ اگر اندر جاتے تو جالا ٹوٹ جاتا، اور یہ کبوتر ہیں انہوں نے انڈے دیے ہوئے، یہ سب ٹوٹ جاتے. تو کافر جو تھے وہ باہر سے واپس ہو گئے. تو اذھما فی الغار، قرآن مجید و فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو بیان فرمایا کہ یاد کیجئے وہ واقعہ. رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے اذھما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. جب وہ دونوں کے دونوں یعنی حضور اور صاحبہ ہی ابو بکر صحابی، صاحب ساتھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کے صحابی ہونے کی قرآن میں تصدیق کر دی کہ وہ صحابی ہیں، ساتھی ہیں. اذ یقول لصاحبہ، تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے چاپ آواز آ رہی ہے لوگوں کے چلنے پھرنے کے بھی اندر نہ آ جائیں گے. تو حضور نے ارشاد فرمایا لا تحزن، ابو بکر کوئی فکر نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، فکر نہ کرو. غار اذھما فی الغار، تو غار کا مطلب ہے کیو، اس کو کہف بھی کہتے ہیں. تو اصحاب کہف یہ واقعہ قرآن مجید و فرقان حمید میں بیان ہوا اور اس پر پوری سورت اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی. ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے. یہ وہ دور تھا کہ جس زمانے میں لوگ یہ کہتے تھے کہ بھئی عیش کرو، دنیا میں عیش کرو، کوئی آخرت و آخرت کا چکر سب غلط ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، بس مرنے کے بعد مٹی ہو گیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. آج بھی بعض لوگ یہی کہہ دیتے ہیں کہ اب تو عافیت سے گزرتی ہے، آرام سے عیش کرو. بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست، ابھی اس میں دوبارہ کچھ نہیں ہے، نہ کوئی آخرت ہے، نہ حساب ہے، نہ کتاب ہے، نہ قبر ہے، نہ چکر ہے، سب بیکار ہے. بس مر گئے سو مر گئے، کھا پی لو، جو کچھ کرنا ہے عیاشی کر لو، عیش کر لو، سامان عیش اور عشرت جو ہے وہ جمع کر لو. تو دنیا میں ہم آئے اسی لیے ہیں کہ عیش و عشرت کر لیں بس،
اور اس کے بعد مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوتا. ایسے ہی بعض لوگ جو اس زمانے میں بھی ایسی بکواس اور خرافات بکتے رہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے اور کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب نہیں، تو یہ ایمان کے بھی خلاف ہے.